السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انحراف یعنی پھرنا یا لوٹنا۔ اب اس صفت میں دو حروف آتے ہیں جن کو منحرفہ کہا جاتا ہے۔ وہ منحرفہ کے دو حروف کون سے ہیں؟ لام اور را۔ دیکھیے، اگر آپ نے لام اور را کا قاعدہ مخرج آپ نے پڑھا ہے تو اسے سمجھنا بہت آسان ہے۔ جیسے کہ ہم اگر لام کو ادا کرتے ہیں تو یہ سامنے والا کنارہ جس کو طرف لسان کہا جاتا ہے، اب یہ طرف کہاں لگتا ہے؟ اوپر کے دانتوں کے اوپر کے مسوڑوں سے، یعنی کہ رواحق سے لے کے ثنایت تک کے مسوڑوں سے جب لگتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے۔ جیسے ایل تو یہ اوپر کے دانت لگ رہے ہیں نا، اوپر کے مسوڑوں سے لگ رہے ہیں زبان کا طرف، تو ایک سائڈ کا آپ نے لگایا ایل، تو یہ جو آواز آ رہی ہے اندر سے وہ ادھر، یہ تو راستہ بلاک ہے، اس کے بعد یہاں سے یہ آواز پھر جا رہی ہے، یعنی کہ یہ جو راستہ ہے یہ بلاک ہے اور ادھر سے آواز پھر جا رہی ہے، یعنی کہ آواز ابھی جاری ہے ایل، تو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے؟ ادھر سے پھر کے اس سائڈ سے نکل رہی ہے، ادھر سے پھر کے اس سائڈ سے نکل جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے را ہے۔ را میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب پشت لسان لگاتے ہیں اوپر کے دانتوں سے تو کیا ہوتا ہے کہ بیچ کی زبان میں، نوک زبان کے بیچ میں ہلکا سا اسپیس ہوتا ہے اور وہیں سے آواز نکل جاتی ہے، اور وہیں سے راستہ پاتی ہے اور وہ نکل جاتی ہے، یعنی کہ اسی کو کہتے ہیں انحراف، آواز پھر جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی صفت کی طرف جو تفشی بھی ہے۔ تفشی یعنی کہ پھیلانا، منہ کے اندر آواز پھیلتی ہے، اور اس صفت میں ایک حروف ہے شین، یعنی کہ جب آپ شین کو ادا کرتے ہیں منہ میں آواز پوری طریقے سے پھیلنا چاہیے۔ شین، اش، 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 اسی کو کہتے ہیں تفشی، یعنی کہ شین کو ادا کرتے وقت پورے منہ میں آواز پھیل جائے۔ اگلی صفت ہے تقریر کی، یعنی کہ کپ کپانا۔ اب جیسے کہ ہم را کو جب ادا کرتے ہیں اس کے مخرج کے ساتھ تو ہماری زبان ہلکی سی کپ کپاتی ہے، یعنی کہ پورے جماؤ کے ساتھ نہیں لگتی ہے، ہلکی سی کپ کپاتی ہے۔ جیسے اور اگر ہم زیادہ کپ کپاہٹ پیدا کریں تو کس طریقے سے ادا ہوگا؟ اور یعنی کہ کئی بار را پڑی جاتی ہے، تو اتنا زیادہ نہیں کپ کپانا ہے جس کی وجہ سے کئی را ادا ہو جائے، ایک ہی را ادا ہو، ہلکی سی کپ کپاہٹ ہو۔ تقریر ہے، اس کی صفت ہے ہلکی سی کپ کپاہٹ ہو۔ اور ایر، اور اب ہماری آخری صفت ہے استطالت۔ استطالت یعنی طویل ہونا، اس کے معنی ہے طویل ہونا، یعنی کہ لمبے سمے تک زبان لگی رہتی ہے اس میں۔ جیسے یہ حرف غاد میں ہے، یہ صرف صفت حرف غاد میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب ہم حافظ لسان اوپر کے داڑوں سے جب لگاتے ہیں، یعنی موٹے جو پیسنے والے دانت ہوتے ہیں، جب ہم ان میں لگاتے ہیں تو یہ کئی دیر تک لگی رہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہٹ جاتی ہے۔ فوراً ہٹتی نہیں ہے، تھوڑی دیر تک لگی رہتی ہے۔ یہ ہے استطالت، یہ حرف غاد میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے اب تک جتنی بھی صفت کو سیکھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے، ان میں جتنی بھی صفت ہے ان میں میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ صفت ہوتی ہے جو ادا ہو جاتی ہے، آپ کو لگانا نہیں پڑتا ہے الگ سے، لیکن کچھ صفت ہوتی ہے جن کو آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان میں سے اگر اس تفشی کی بات کی جائے تو تفشی میں کیا ہوتا ہے؟ آواز پھیل رہی ہے، ایش، اگر میں کہوں ایش، ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ شین کی بجائے سین ادا ہو رہا ہے، تو سامع جو ہے، یعنی سامنے جو سننے والا ہے، اس کو لگنا چاہیے کہ آپ شین ادا کر رہے ہو، تو آپ منہ میں پوری آواز زور کے ساتھ پھیلاؤ
تھوڑی زور لگاؤ، منہ میں آواز پھیلنی چاہیے تاکہ شین پوری طریقے سے ادا ہو۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔